انسان کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آتی ہیں. ان چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر اگر انسان صبر کر لیتا ہے تو اس صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بڑی بڑی مصیبتوں کو اس کی زندگی سے ختم کر دیتے ہیں. جیسے اس کو مثال کے ذریعے سمجھیں، ہم لوگ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں، کئی مثالیں ہو سکتی ہیں اس کی. غیر ایمان والے یہاں سے اس راستے سے اپنے جنازے کو لے کر جا رہے ہیں، یا اپنی دیوی دیوتاؤں کو لے کر جا رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ مسجد ہے، جان بوجھ کر یا انجانے میں وہ اپنے طور طریقے سے ڈھول بجاتے ہوئے، ناچتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے جا رہے ہیں. جانے دیں، جانے دیں، بیٹھ جائیں، ہم خاموش تھوڑی دیر صبر کر لیں. بجائے اس کے کوئی گیٹ کے اوپر کھڑے ہو کر زور زور سے نعرہ تکبیر کہنے لگے تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہوا. اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اور مسائل پیدا ہو جائیں گے. جا رہے ہیں، جانے والوں کو جانے دیں، وہ چلے جائیں گے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو چھوٹی مصیبت پر صبر نہیں کرتا اسے بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بھئی اللہ ان سے جو کام لینا تھا لے لیے، جو ہونا تھا ہو گیا. چھوڑو بولے تو لوگ چھوڑنے کو تیار نہیں. حالانکہ میں نے ایک مضمون لکھ کر اپنے دوست و احباب کو بھی سینڈ کیا تھا کہ بھئی جو ہونا تھا ہو گیا، اب پھر جو ہے وہاں جانا، ویڈیو بنانا، سیلفی لینا، اور پھر اسے جو ہے اپنے فیس بک میں، اپنے انسٹاگرام میں، اپنے اکاؤنٹ میں، اپنے یوٹیوب میں اسے شیئر کرنا. خواہ جو چیزیں، جو نفرت وہ چاہتے تھے، دشمن جو چاہتا تھا، اور شاید یہ نفرت دشمنوں کے دلوں میں ان کو پیدا کرنے کے لیے 10 سال لگ جاتے، جو ہمیں جو ہے 1-2 ہفتے میں کر رہی ہیں. دشمن اسلام جو چاہتا تھا، میڈیا جو چاہتی تھی، ان کی میڈیا، وہی کام ہمارے آدمی، ہمارے لوگ، ہمارے تنظیم والے، بہت سی تنظیم والے وہ سب کر رہی ہیں. اس کی وجہ سے محبت نہیں پھیلتی، بلکہ دشمنوں کے دل میں اور دشمنی زیادہ ہو جاتی ہے. آپ کے ان ویڈیوز سے، آپ کے ان حوصلہ افزائی سے، آپ کے ان کاموں کی وجہ سے، اب سب سے بڑی عادت یہ، سب سے ایک چیز جو غلط ہے ہمارے درمیان، وہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں اسے ہم کرنے لگتے ہیں. نہ ہم اس سلسلے میں جاننے والوں سے، قرآن جاننے والوں سے، حدیث جاننے والوں سے، علماء سے، بزرگوں سے، اللہ والوں سے کوئی رہبری نہیں لیتے. ہم نے وہ چیز اچھی دسی، ہمیں فوراً اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کر لیتے ہیں. بڑوں کی طرف سے، اللہ والوں کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہوتی، شریعت کی طرف سے وہ صحیح نہیں ہوتا کرنا، تو جس کی وجہ سے جسے ہم اچھا سمجھ کے کر رہے تھے، اس کی وجہ سے ایسی پریشانی آتی ہے، ایسی مصیبت آتی ہے، پوری قوم کو وہ پریشانی پھر اٹھانی پڑتی ہے، پوری قوم کو وہ مصیبت اٹھانی پڑتی ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسے کاموں سے فائدہ کم، نقصان زیادہ ہوتا ہے، لیکن لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں.
ہر کسی کی خواہش یہی ہے کہ بس وہاں جائیں، ویڈیو بنائیں اور اپنے اکاؤنٹ میں اسے کیا کریں، اپلوڈ کر دیں اور اس کے ذریعے سے وہ مشہور ہو جائے۔ اس سے محبت نہیں پھیلتی۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک دیہاتی مسجد نبوی میں آیا، مشہور واقعہ ہے، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن سبق لینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ ایک دیہاتی مسجد نبوی کے اندر آیا جبکہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین موجود ہیں مسجد کے اندر۔ وہ دیہاتی مسجد کو آتا ہے اور آ کر گندگی کرنے لگتا ہے، پیشاب کرنے لگتا ہے۔ اس خبیث حرکت کو دیکھ کر صحابہ کیسے خاموش رہتے؟ کوئی ایمان والا کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ ایسی پاک جگہ میں، اللہ کے گھر میں کوئی آ کر جان بوجھ کر پیشاب کرنے لگے، کوئی بھی اسے برداشت نہیں کرتا، تو صحابہ کیسے برداشت کریں گے؟ صحابہ سے برداشت نہیں ہوا، صحابہ کھڑے ہو گئے۔ قریب تھا کہ صحابہ اس کی پٹائی کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو، چھوڑ دو انہیں، چھوڑ دو انہیں، چھوڑو، پیشاب کرنے لگا ہے، کر لینے دو۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگوائے اور پھر صاف کیے، صحابہ ساتھ میں صاف کیے۔ وہ دیہاتی جب وہاں سے چلا گیا اور جا کر کچھ دنوں کے بعد جب وہ واپس آیا تو دیہات کے کئی لوگوں کو ساتھ میں لے کر آیا، اپنے گاؤں کے سارے لوگوں کو ساتھ میں لے کر آیا۔ صحابہ دیکھ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس دن اگر ہمیں اسے ایک تھپڑ مار دیے ہوتے تو آج یہ دن ہمیں دیکھنے کی نوبت نہ آتی۔ اسے نہیں مارے اس دن، اس کی وجہ سے آج پورے گاؤں والوں کو لے کر آ رہا ہے، اب یہ سارے گاؤں والے آ کر پیشاب کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دیہاتی قریب آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں آئے؟ وہ دیہاتی کہنے لگا کہ اللہ کے نبی اس سے پہلے جب میں آیا تھا تو میں گاؤں والوں کو یہ کہہ کر آیا تھا کہ میں مسجد نبوی کو جا رہا ہوں اور میں وہاں جا کر مسجد کو گندا کروں گا، میں وہاں پیشاب کروں گا اور میں اس مسجد کو گندا کر کے آؤں گا۔ جب میں یہاں آیا اور میں نے جان بوجھ کر گندگی کی، پھر میں جب یہاں سے واپس گیا تو گاؤں والے انتظار میں تھے۔ گاؤں والوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم گیا تھا، کیا کر کے آئے؟ میں ایسے گندگی کر کے آیا۔ تو کیا بولے؟ ان کا رد عمل کیا رہا؟ ان کی طرف سے جواب کیا رہا؟ وہ دیہاتی کہنے لگا کہ میرے گندگی کے بعد انہوں نے خود اس گندگی کو صاف کیا، اور وہ نبی اتنے رحم والے، اتنے کرم والے، ایسے اخلاق والے، انہوں نے بلا کر مجھے صرف اتنا کہا کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ پاک جگہ ہے، گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں بیت الخلا ہے، وہاں جاؤ، وہاں پیشاب پاخانہ، ادھر استنجے سے فارغ ہو جاؤ، یہ اللہ کا گھر ہے، صرف اتنا کہا۔ گاؤں والوں نے جب یہ سنا تو گاؤں والوں پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ سارے گاؤں والوں نے یہ سوچا، یہ کہنے لگے کہ نبی ایسے رحم والے، ایسے کرم والے، ایسے اخلاق والے، اور پورے کے پورے گاؤں والے آ کر ایمان قبول کر لیں۔ پورے ایک دیہاتی پورے دیہاتیوں کے لیے ایمان میں داخل ہونے کا باعث بنا۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ہماری تاریخ، اسلام کے لیے قربانیاں، اسلام کے لیے جو قربانیاں ہوئی ہیں، دی ہیں، اس سے ہماری پوری تاریخ بھری پڑی ہے، پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ ہم لوگ وہ تاریخ پڑھتے نہیں ہیں، ہم لوگ وہ تاریخ سنتے نہیں ہیں،
جس کی وجہ سے جانے انجانے میں ہم پتہ نہیں کیا کیا مثالیں پیش کرنے لگتے ہیں۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کی قربانیاں تاریخ بھری پڑی ہیں اس سے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل کیسے ان پر ابو جہل نے ظلم کیے۔ اور ابو جہل کون تھا؟ ابو جہل وہ جو دین کا دشمن، اسلام کا دشمن، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن، اور مسلمانوں کا ایسا سخت دشمن، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہر نبی کے لیے، ہر پیغمبر کے لیے ایک فرعون ہوتا ہے، اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ کیسا ظالم تھا، اس کے دل میں رحم نام کی ایک رتی برابر کوئی چیز نہیں تھی، ایک رتی برابر بھی رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ سیدۃ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب چھوٹی تھیں، ابو جہل نے خامخواہ یوں ہی ایک مرتبہ ایسا تھپڑ مار دیا گال پر کہ انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ رحم نام کی کوئی چیز اس کے دل میں نہیں تھی۔ ابو جہل ایسا ظالم، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کیسے ظلم اس نے کیے۔ اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت کی بات ہے جب ان کی عمر بعض روایتوں میں ہے 70 سال، بعض روایتوں میں ہے 80 سال ان کی عمر ہو چکی تھی۔ بے انسان جوان ہو تو ظلم برداشت کر سکتا، تکلیف برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ 30 سال 40 سال کی عمر ہے، 50 سال کی عمر ہے، وہ میدان میں واکنگ کر لیتا ہے، اس کے جسم میں طاقت ہے، ہاتھ پیر میں طاقت ہے تو وہ چل پھر لیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی عمر گھٹتی ہے، گھٹنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز اس کی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں کی روشنی دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے، پہلے جیسا وہ دیکھ نہیں سکتا، پہلے جیسا وہ چل نہیں سکتا، پہلے جیسا وہ دوڑ نہیں سکتا، پہلے جیسا وہ اچھل کود نہیں سکتا۔ جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے، یہ فطری بات ہے کہ انسان کی ہر چیز دھیرے دھیرے، بھئی سورج جیسے زوال کے بعد دھیرے دھیرے اس کی روشنی، اس کی تیزابیت، اس کی گرمی، یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح 40 سال کے بعد دھیرے دھیرے ہر چیز انسان کی کمزور ہوتی ہے۔ تب سوچیں 70-80 سال کی عمر ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل یہ کہتا ہے کہ ایمان سے پھر جا، کلمے سے پھر جا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دے۔ وہ ظالم تھا، اب اس کے ظلم میں وہ پھنسی ہوئی تھی، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ کوئی اگر کسی ایسی مجبوری میں ہو تو پھر اس کے لیے جائز ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں جا رہے ہیں، خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، ہم کہیں جا رہے ہیں، جاتے جاتے راستے میں ڈاکوؤں نے ہمیں پکڑ لیا، ان کی تعداد زیادہ ہے، ان سے ڈیفنس کرنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ ڈاکوؤں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر وہ ریوالور جو ہے رکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ خنزیر کا گوشت کھاؤ نہیں تو ہمیں تمہیں مار دیں گے۔ تو اب شریعت یہاں پر یہ کہتی ہے، ایک ہے رخصت، ایک ہے عزیمت، دو آفر شریعت ہمیں دیتی ہے۔ ایک ہے رخصت، یعنی اس وقت شریعت یہ کہتی ہے کہ تھوڑا خنزیر کا گوشت کھا کر اپنی جان کو تم بچا سکتے ہو، اگر کھاؤ گے تو وہ چھوڑ دیں گے، تمہاری جان بچ جائے گی، پھر آ کر توبہ کر لینا۔ شریعت کا حکم ہے۔ ایسے محلے میں جا کر پھنسے جہاں سب کے سب شریر تھے، گنڈے تھے، موالی تھے، اور انہوں نے مجبور کیا کہ تمہیں
اس پتھر کے سامنے جھکنا ہوگا نہیں تو ہم مار دیں گے۔ تو شریعت دو آپشن دیتی ہے، ایک یہ ہے کہ جھک جاؤ، اپنی جان بچا لو، آ کر توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے عزیمت، اور دوسرا آپشن یہ ہے عزیمت، یعنی کچھ بھی ہو جائے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، میں نہیں کھا سکتا، تمہیں میری جان لینا ہے لے لو، کچھ بھی ہو جائے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا، میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے شہید ہو جانا تو پسند کروں گا لیکن جھکنا پسند نہیں کروں گا۔ شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے، اگر اس طرح کرتے ہوئے آپ کو وہ شہید کر دے تو آپ کو شہادت کا مرتبہ ہے، آپ کو وہ قتل کر دے، مار دے، دونوں آپشن شریعت میں ہیں، دونوں، رخصت بھی ہے اور عزیمت بھی ہے۔ تو وہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ 70 سال 80 سال کی ان کی عمر ہے، اور ابو جہل ظلم کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھرنا ہوگا، اپنے آبا و اجداد کے پرانے طریقے پر، اپنے ماں باپ کے پرانے دین پر آنا ہوگا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام پر ڈٹی رہیں، اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ تاریخ ہم نہیں پڑھتے، یہ تاریخ ہمارے سامنے نہیں ہے، ان کی قربانیاں ہمارے سامنے نہیں ہیں، کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دی۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، ویڈیو مسکان کے ایسے وائرل کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ میسیج جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی طاقت، مسلمانوں کی قوت، مسلمانوں کا جذبہ کتنا ہے، صرف ایک بچی کی نعرہ تکبیر کو ختم ہو جاتی ہے۔ اتنا 600 مسلمانوں کی طاقت، مسلمانوں کی قوت، مسلمانوں کا جذبہ، ایک بچی کی نعرہ تکبیر کو ان کی پوری طاقت، پورا جذبہ، پورا ختم۔ یہ میسیج جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ ہمارے لیے مثال، ہمارے لیے ماڈل حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ہمارے لیے مثال، پوری قوم کے لیے مثال حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ہمارے لیے مثال حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے لیے کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دی، وہ مثال ہیں ہمارے لیے، وہ ماڈل ہیں۔ ہم کس کس کو ماڈل بنا رہے ہیں؟ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان پر ڈٹی رہی استقامت کے ساتھ۔ ابو جہل نے ظلم و ستم کیے، کہنے لگا کہ اپنے آبا و اجداد کے دین پر آ جاؤ، اپنے ماں باپ کے طور طریقے پر آ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ عزیمت پر عمل کی، چاہتی تھوڑی دیر کے لیے مان کر آ جاتی، اللہ بھی ناراض نہیں ہوتا، ان کا ایمان بھی نہیں جاتا، لیکن اتنی کمزور اور اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں اپنے ایمان پر استقامت، ایمان پر ہی میں جی رہی ہوں اور ایمان پر ہی مروں گی، میں ایمان پر ہی مروں گی۔ ابو جہل نے یہ کیا کہ 4 اونٹ منگائے، اس میں 4 اونٹ منگوا کر اس سے پہلے اس نے چھوٹی تکلیف دے کر تاکہ ایمان سے پھر جائے، ایسی غلیظ حرکت اس نے کی، برچھا لے کر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرمگاہ کو مارا، وہ تکلیف سے رونے لگی، چلانے لگی۔ ابو جہل نے سمجھا کہ شاید اب یہ ایمان سے پھر جائے گی، شاید اب یہ کلمے سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، شاید یہ اب اپنے پرانے دین پر آ جائے گی۔ پوچھنے لگا کہ کیا ہوا؟ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، مجھے افسوس ہے کہ اللہ نے مجھے صرف ایک جان دی ہے،
مجھے افسوس ہے کہ اللہ نے مجھے ایک جان دی ہے، کاش میرے خون کے خطرے میں ایک جان ہوتی، اور ہر مرتبہ تو پوچھتا کہ یہ دین پسند ہے یا اللہ کا دین پسند ہے، اور ہر مرتبہ میں یہ کہتی کہ مجھے اللہ کا دین ہی پسند ہے، میں اسی پر جینا اور مرنا چاہتی ہوں۔ ابو جہل نے 4 اونٹ منگوائے، ایک ہاتھ باندھا اور ادھر ایک اونٹ کے پیر میں رسی باندھی، اس پیر میں ایک رسی اور پھر ادھر ایک اونٹ کے پیر میں رسی، چاروں طرف 4 اونٹ۔ پھر پوچھتا ہے بتا اب بھی آخری موقع ہے، اگر ایمان پر رہتی ہے تو پھر، اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو میں چھوڑ دوں گا۔ میرے لیے بولنا آسان ہے، اب کے لیے سننا آسان ہے، لیکن ان کے اوپر جو گزری ہوگی، کیسی قربانی انہوں نے دی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کہنے لگی کاش میرے نبی کو میری شہادت کی طلع ملتی۔ آخری وقت میں بھی خواہش یہ ہے کہ میرے نبی کو معلوم ہوتا کہ میرے نبی میرے حق میں دعا کرے اور میری قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو۔ آخری وقت میں بھی خواہش ہے تو یہ کہ میرے نبی میرے حق میں دعا کریں اور جنت میں مجھے میرے نبی کے قریب رہنا، میرے نبی کے پڑوس میں رہنا نصیب ہو۔ ابو جہل نے 4 اونٹوں کو چاروں طرف دوڑا دیا، جسم کے پرخچے اڑ گئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسلام کے لیے قربانیاں پوری تاریخ بھری پڑی ہیں، اس سے پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ میں آپ تمام سے ایک ہی درخواست کروں گا کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ والوں سے، یہ جب ہم علماء سے دور ہوں گے، دینداروں سے دور ہوں گے، تو غلط کام بھی صحیح سمجھ کر رہے ہوں گے، غلط کام بھی کر رہے ہوں گے، لیکن غلطی کبھی ذہن میں نہیں آئے گی، ہمارے وہم و گمان میں یہ ہوگا کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ آج میرے عزیز ساتھیوں جو حالات ہیں ہم پر، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھے۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایسے ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیا ہے۔ ورنہ آپ سوچو نا، جو نبی، جو قوم دوسروں کے سروں پر عزت کی چادر اڑانے والی تھی، جو قوم، آج وہ قوم اپنی بچیوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے حجاب کی بھیک مانگ رہے ہیں دوسروں سے۔ ایک جنگ کے موقع پر حاتم طائی کے خاندان کے بچیاں قید میں آ گئیں، گرفتار ہو گئیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی قید ہو گئی ہیں، جب وہ آ رہی تھی تو اللہ کے نبی چادر بچھا دی ان کے لیے۔ حاتم طائی کی بیٹی تھی، اور وہ بھی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی شیما، وہ بھی اس قیدیوں میں تھی۔ جب وہ آ کر بیٹھی، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سروں پر کپڑے نہیں تھے، اپنی چادر پھاڑ کر ان کو اڑائے، کہ ایک بچی کی، ایک بیٹی کی سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی آبرو ہوتی ہے، اپنی چادر پھاڑ کر ان کے سروں کو ڈھانپیں۔ جو غیروں کے سروں کو ڈھانپنے والے تھے، آج گناہوں کی وجہ سے اس نبی کی امت کا یہ حال ہے کہ اپنی بچیوں کے حجاب کے لیے، اپنی بچیوں کے اسکارف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ نوبت کیوں آئی ہم پر؟ ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے۔ کیا ہم برتھ ڈے چھوڑنے کو تیار ہیں؟ ہرگز بھی نہیں۔ چاہے ہماری بچیوں کی ووڑنی نہ وے، پورے کپڑے چھتر جان دے، شادیاں میں فضول خرچی چھوڑنے کو تیار ہیں؟ نہیں ہیں۔ شادیوں میں ویڈیو گرافی چھوڑنے کو تیار ہیں؟ نہیں ہیں۔ دعوتوں کے نام پر لاکھوں کے روپے اڑانے کو چھوڑنے تیار ہیں؟ نہیں ہیں۔ سنگا کو چھوڑنے تیار ہیں؟ نہیں ہیں۔ سود چھوڑنے تیار ہیں؟ نہیں ہیں۔
سود اتنا بڑا گناہ ہے، سنگا اتنا بڑا گناہ ہے، لون اتنا بڑا گناہ ہے، جناب آقا نے فرمایا جو اس میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے ہماری قوم سدھرنے کو تیار۔ کورٹ سے مسئلے حل ہوں گے، آپ ان کورٹوں سے امید رکھتے ہیں؟ کچہریوں سے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ مسئلے حل ہوں گے صرف اللہ کے ارادے سے ہوں گے۔ جس اللہ کو ہم نے برتھ ڈے کر کر کے، شادیوں کی اینیورسری کر کر کے، یہ فضول خرچیاں کر کر کے، نماز چھوڑ چھوڑ کے، گالیاں دے دے کے، یہ دھوکہ دے کے، دوسروں کے حق کو دبا دبا کر جس پروردگار کو ہم نے ناراض کیا ہے، اللہ کی قسم اس پروردگار کو راضی کر لیں، کورٹ کے فیصلے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں، اس سے پہلے اللہ مسئلوں کو حل کر دیں گے۔ اللہ کو راضی کے بغیر مسئلے حل ہوں گے؟ کورٹ کی طرف سب کی نگاہیں ہیں، کورٹ سے مسئلے حل ہوں گے اگر اللہ کو ہم ناراض کر بیٹھے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے ایسا تھپڑ مارا اور یہ تانا دیتے ہوئے کہ تم یہ کہتی ہو کہ تمہارا اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، چلو میں تمہاری آنکھیں نکال دیتا ہوں، تم اپنے اللہ سے مانگ لو، دیکھتا ہوں کیسے دیتا ہو۔ ایسے زور سے تھپڑ مارا کہ دیدے باہر آ گئے، اندھی ہو گئی۔ کورٹ کچہریوں سے مسئلے حل نہیں ہونے والے، سیدھے کمرے کے اندر گئی اور جا کر اللہ سے رو رو کر دعا کرنے لگی کہ اللہ یہ مجھے قربان کر دیتا، یہ مجھے آگ میں جلا دیتا، یہ میرے جسم کے پرخچے اڑا دیتا، مجھے منظور تھا، لیکن اس نے تانا دیا، تیرے نام کا تانا دیا، اے اللہ میں چاہتی ہوں کہ تو میری آنکھوں کو واپس کر دے۔ حضرت زنینا نے جو رو کر دعائیں کی، ابھی سجدے سے سر اٹھائی بھی نہیں تھی، اللہ نے بینائی واپس لوٹا دی۔ مسئلے اللہ کے دربار سے حل ہوں گے۔ برج خلیفہ میں وہ بھی فیک میسیج، مسکان کی تصویر، وہ وائرل کرنے سے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ اسٹیٹس میں اس کی فوٹو رکھنے سے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ یہ مسئلوں کو اور مسائل کو پیدا کر رہے ہیں، اس کی زندگی کو دشوار بنا رہے ہیں، پوری امت پر مصیبت لا رہے ہیں۔ ان کاموں کو چھوڑیں، کرنے کا کام کریں۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کریں گے، نہیں تو میرے عزیز ساتھیوں، اگر بھی اب بھی ہم نہیں سدھرے نا، اب بھی ہمارے یہ برتھ ڈے ختم نہیں ہوئے، اب بھی اگر ہمارے شادیوں میں فضول خرچی ختم نہیں ہوئی، اب بھی اگر ہم اپنی بچیوں کو پردے میں نہیں رکھے، یہ زنا ختم نہیں ہوا، آنکھوں کا زنا، اور پھر یہ موبائل کا غلط استعمال ختم نہیں ہوا، تو اللہ کی قسم آج مسجد میں بیٹھ کر جمعہ کے دن میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آج حجاب کر رہے ہیں، کل کو یہ کہیں گے کہ داڑھی رکھنا بھی صحیح نہیں، ٹوپی بھی نہیں پہن سکتے، برقع بھی نہیں پہن سکتے، قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ہم نہیں سدھرے، اللہ کو نہیں منائے، تو آج یہ جو سند تسلی کے ساتھ ہم اپنے مردوں کو اپنے قبروں میں دفن کر رہے ہیں، کل اس کو بھی ہٹا دیں گے۔ تو اگر ہم نہیں چاہتے کہ وہ دن آئے، ہم اسلام پر جی رہے ہیں، اسلام پر جینا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو اسلام پر باقی رہنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب